جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے سر اور پروں کو امام علی مقام کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا۔ طواف کے اس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام علی مقام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر وہ بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں وہ اس کبوتر کی ہی نسل سے ہیں۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت ہی اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی، ہاتھوں اور پیروں میں اسے کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ اور پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر وہ شہر میں کاروبار کرتا اور شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں وہ واپس نہ جا سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرندے کی گریزاری کی دردناک آوازیں سنی۔ تاب ضبط نہ رہی، کسی طرح گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہوئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس کے داہنی آنکھ میں ٹپکا۔ اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی، پھر خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ لڑکی نے کیفیت دیکھی تو بایاں ہاتھ بھی پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا تو وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ ایک قطرہ خون کو لڑکی نے اپنے بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھوں میں مل لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پورے طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی اسے مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں یہودی بھی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو وہ پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی اپاہج لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ وہ کہاں گئی؟ کیونکہ باغ میں اسے میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی نے کہا، اے باپ، تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ہی وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریزاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیرے گریزاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو قوت گوئی عطا فرمائی۔ اس نے باحکم الہی کلام کیا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف و جانب میں چلے جاتے اور دانا اور پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے اور جس نے جو کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور اے پرندوں، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریزاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں تاب و ضبط نہ رہی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون شریف میں گرا دیا اور اپنے چہرے اور بالوں پر آپ کے مبارک خون میں تر کیا، اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا۔ یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرے ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے
تو ان کے نواسۂ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطروں سے ایسی برکات و ظہور نازل نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشروف با اسلام ہو گیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعے کو وہ بہت ہی تفصیل سے بیان کرتا۔